نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، دنیا میں سب سے اچھی جگہوں میں جو جگہ ہے وہ مسجدیں ہیں، اور دنیا میں سب سے جو بری چیزیں ہیں وہ بازار ہیں۔ امام احمد، امام ابن ماجہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بازار میں داخل ہوتے ہوئے یہ دعا پڑھے، جو شخص بازار میں داخل ہوتے ہوئے یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی و یمیت وہو حی لا یموت، بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ دعا پھر سے سن لیں محترم ناظرین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی و یمیت وہو حی لا یموت، بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں تحریر فرماتے ہیں، اور اس کی معاف کیجئے گا محترم ناظرین، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں تحریر فرماتے ہیں، اور اس کی 10 لاکھ برائیاں مٹا دیتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر فرما دیتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، کتنی چھوٹی سی دعا ہے، جب آپ بازار میں داخل ہوں تو یہ دعا پڑھ لیا کریں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی و یمیت وہو حی لا یموت، بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ تو کتنی چھوٹی سی دعا ہے، اور اس کے لیے اجر کتنا بڑا ہے کہ 10 لاکھ نیکیاں اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں، اور 10 لاکھ برائیاں جو گناہ ہیں وہ مٹا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی ہی بڑی فضیلت ہے اس دعا کی، کہ ایک چھوٹی سی دعا پڑھنے سے جب آپ بازار میں داخل ہوں تو اللہ تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں 10 لاکھ نیکیاں لکھ دے، اور 10 لاکھ برائیاں جو ہے آپ کے نامہ اعمال سے مٹا دے، یعنی آپ کے نامہ اعمال سے 10 لاکھ گناہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مٹا دے۔ کتنی کریم ذات ہے ہمارے رب کی، جس نے ہمیں اتنا نوازا ہوا ہے، اتنا ہمیں نوازا ہے کہ ہم دن رات سجدے میں اس کی جو ہے سجدے میں جا کے اس کا شکر ادا کرتے رہیں، ہم اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے۔ یعنی ایک منٹ میں یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، تو اجر دیکھیں اس کا کتنا بڑا ہے کہ 10 لاکھ نیکیاں لکھ دے اللہ تعالیٰ، اور 10 لاکھ گناہ جو ہے وہ ہمارے نامہ اعمال سے مٹا دے۔ تو محترم ناظرین، جب آپ بازار میں داخل ہوں تو یہ دعا ضرور پڑھ لیا کریں۔ ایک جگہ پہ میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ جو بندہ بازار میں داخل ہوتے ہوئے یہ دعا پڑھ لے جو میں نے بتائی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی و یمیت وہو حی لا یموت، بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ مردوں میں ایک زندہ جو ہے وہ بندہ ہو، یعنی اس کی مثال ایسے ہے کہ جتنا بازار بھرا پڑا ہے
وہ سب کی مثال مردوں جیسی ہے، اور آپ نے یہ دعا پڑھ لی تو آپ کی مثال ایسے ہے جیسے ان مردوں میں ایک زندہ انسان۔ کتنی بڑی اس کی فضیلت ہے، یعنی باقی جو ہیں وہ بازار میں سب جنہوں نے نہیں پڑھی وہ مردہ گھوم رہے ہیں، اور آپ نے پڑھ لی تو آپ ان کے مقابلے میں آپ زندہ ہیں جو بازار میں ہیں۔ تو محترم ناظرین، یہ چھوٹی سی دعا ہے، ایک تو اس کی یہ فضیلت کہ مردوں میں زندہ کی جو ہے مثال ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ 10 لاکھ نیکیاں جو ہیں اللہ تعالی ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں، اور 10 لاکھ گناہ جو ہیں ہمارے مٹا دیتے ہیں۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے محترم ناظرین اس دعا کی، میں آپ کو پھر سے یاد کرا دیتا ہوں، یہ سب کو آتی ہوگی۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی و یمیت وہو حی لا یموت، بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ تو محترم ناظرین، یہ دعا کو جو ہے یاد کریں، ویسے تو سب کو آتی ہوگی، جس کو نہیں آتی وہ بھی پڑھے، اور بازار میں داخل ہوتے ہوئے یہ جو ہے دعا اس کا اہتمام کیا کریں، اس کو لازم پڑھا کریں۔ اور ترمذی کی ایک روایت میں ہے، یعنی 10 لاکھ نیکیاں بھی اللہ تعالی ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں، اور 10 لاکھ گناہ ہمارے مٹا دیتے ہیں، اور جنت میں گھر بھی تعمیر فرما دیتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اس دعا کی۔ ایک تو 10 لاکھ نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں آ گئی، 10 لاکھ گناہ آپ کے نامہ اعمال سے مٹا دیے گئے، اور جنت میں ایک بہترین گھر بھی اللہ تعالیٰ نے تعمیر کر دیا۔ محترم ناظرین، اس سے زیادہ ہمیں کیا چاہیے؟ کتنا نوازتا ہے ہمارا کریم رب ہمارے اوپر، کتنا مہربان ہے۔ ہمیں چاہیے اہتمام کریں، ہمیں چاہیے ہر وقت اپنی زبان پہ جو ہے ذکر اذکار اللہ کا وہ کرتے رہیں۔ اور ترمذی کی ایک روایت میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں تحریر فرماتے ہیں، 10 لاکھ گناہ مٹا دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ 10 لاکھ درجے بلند فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے اس دعا کی۔ محترم ناظرین، 10 لاکھ نیکیاں اور 10 لاکھ گناہ مٹا دینا، 10 لاکھ نیکیاں لکھی جانی نامہ اعمال میں، اور 10 لاکھ گناہ مٹا دینا، اور پھر جنت میں اعلیٰ درجے کا ایک گھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تعمیر کر دیتے ہیں ہمارے لیے، اور 10 لاکھ درجات بلند کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ درجات جیسے دنیا میں امیر اور غریب لوگ ہیں، ایسے جنت میں بھی جو ہیں درجات ہیں، یعنی اللہ بلند کرتے 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 اس کو کہاں تک اس کے درجات بلند کر دے گا۔ تو اس کے لیے اس کا اہتمام کریں کہ آپ جو ہے اللہ کے قریب آپ کے بہت بلند درجات ہوں، اور اللہ ہمیں سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ بہت ہی پیاری دعا ہے محترم ناظرین، بہت ہی پیاری دعا ہے، اس کو جو ہے وہ اہتمام کریں۔ اور میرا کام یہ ہے، اللہ مجھے توفیق دے، میرا کام یہ ہے کہ میں یہی چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے ناظرین کو بھی جو ہے وہ دعائیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے میں دعائیں بتاتا ہوں، اور مختلف ذکر اذکار پہ جو ہے وہ میں بات کرتا ہوں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ انہوں نے بیان کیا، میں خراسان آیا تو کنیہ بن مسلم کے ہاں پہنچا، اور ان سے کہا میں آپ کے پاس ایک تحفہ لے کر آیا ہوں۔ پھر میں نے انہیں یہ حدیث سنائی، تو اس کے بعد وہ اپنی سواری پر سوار ہو کر بازار کے دروازے پر پہنچ کر یہ دعا پڑھا کرتے، اور پھر وہیں سے واپس پلٹ جاتے۔ تو محترم ناظرین، ہماری پرابلم یہ ہے، ہمیں عمل کرنا نہیں آتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو بھی بات سنتے تھے، جو بھی حدیث سنتے تھے، فوراً اس پر عمل کرتے۔
یعنی انہوں نے جا کے خراسان میں جس کو بتائی تو اسی ٹائم وہ گھوڑے پہ سوار ہوا، بازار چل دیا تاکہ جا کے میں جو ہے یہ دعا کا اجر لے سکوں۔ اور ہم سارا دن کتنا بازار میں پھرتے ہیں اور اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتے، مختلف جو ہیں وہ گناہوں میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب تک آپ بازار میں رہیں، چاہے آدھا گھنٹہ ہے، 1 گھنٹہ ہے، تو آپ بار بار پڑھتے رہیں اور دیکھیں آپ کے کتنے اللہ درجات بلند کرتا ہے اور کتنے گناہوں سے پاک ہو کے نکلے گا پھر بندہ بازار سے، اور نیکیوں کے انبار لگے ہوں گے ہمارے انشاءاللہ نامہ اعمال میں۔ یعنی ایک بار پڑھنے میں 10 لاکھ نیکیاں، 10 لاکھ گناہ مٹا دینا اللہ کی طرف سے، اور 10 لاکھ درجات بلند کر دینا اللہ کی طرف سے، اور بہترین گھر تعمیر کر دینا۔ تو کتنا اچھا ہو بندہ جب کم سے کم بازار میں جائے تو 100 بار تو پڑھ ہی لے، یا جتنی دیر بھی بازار میں رہے پڑھتا رہے۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ عطا کرنے والا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، زیادہ سے زیادہ اپنے گناہ جو ہے بخشوائیں، زیادہ سے زیادہ اپنی نیکیاں جو ہے بڑھائیں، زیادہ سے زیادہ اپنے درجات بلند اللہ سے کروائیں، اور اپنے لیے جنت میں بہترین محل بھی تعمیر کروائیں۔ اللہ تو بیٹھا ہے ہمیں دینے کے لیے، اس نے کون سا گارا مٹی لگانا ہے یا سیمنٹ لگانا ہے، اس نے تو کہنا ہو جا تو ہو گیا۔ اس لیے ہمیں عمل کی ضرورت ہے۔ اور محترم ناظرین، آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کے التجا کرتا ہوں، یہ زندگی بہت قیمتی ہے، زندگی بہت قیمتی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے۔ ہزاروں سالوں سے لوگ قبروں میں پڑے ہیں اور آگے پتہ نہیں کتنا لمبا سفر ہے، اور یہ مختصر سا ٹائم ہمیں 50-60 سال یا 70 سال ہمیں ملے ہوئے ہیں، اسی میں عمل کرنا۔ پھر ایک لمبا سفر ہے جو قبر میں ہے۔ تو اس لیے اللہ ہمیں ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، یہ عمل جو ہے کرنے کی ضرورت ہے، عمل جو ہے اس سے بات بنتی ہے۔ تو انشاءاللہ اپنے لیے بھی دعا کریں اور میرے لیے بھی دعا کریں۔ ہم نے جو پڑھا اور جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔